اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جب دنیا ریزہ ریزہ ہو جائے گی، قیامت کی چھوٹی اور بڑی نشانیوں کے بارے میں۔ علامات کبریٰ، قیامت کی بڑی نشانیاں، دجال کا خروج، تیسرا حصہ، ابن سیاد کا باقی حصہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو، اگر ابن سیاد ہی دجال اکبر ہے تو تم اس پر غلبہ نہیں پا سکو گے، اور اگر یہ دجال نہیں ہے تو پھر اسے قتل کرنے میں کوئی فائدہ نہیں۔ یعنی اگر ابن سیاد ہی دجال ہے تو تمہیں اس کے قتل کرنے کی قدرت حاصل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ فرما رکھا ہے کہ اسے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام اپنے نزول کے بعد قتل کریں گے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابی بن کعب انصاری کے ہمراہ کھجوروں کے اس باغ کی طرف چلے گئے جس میں ابن سیاد رہتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے درختوں کے پیچھے چھپتے چھپتے اس باغ میں داخل ہوئے۔ آپ خفیہ طریقے سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے تاکہ اس سے قبل کہ وہ آپ کو دیکھ لے آپ اس کی باتیں سن سکیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ کمبل اوڑھے ایک بچھونے پر لیٹا ہوا ہے اور منہ میں کچھ بڑبڑا رہا ہے۔ ابن سیاد کی ماں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو درختوں کے پیچھے چھپ کر آتے ہوئے دیکھ لیا اور کہا، ارے صوف، یہ اس کا نام تھا، یہ تو محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ سنتے ہی ابن سیاد اٹھ بیٹھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ مداخلت نہ کرتی تو آج ابن سیاد کی اصل حقیقت واضح ہو جاتی کہ یہ دجال ہے یا نہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ مدینے کے کسی راستے پر تھے کہ ان کی ابن سیاد سے ملاقات ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تو گواہی دیتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ ابن سیاد نے کہا، کیا آپ گواہی دیتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر ایمان لاتا ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، تجھے کیا نظر آتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے پانی پر ایک تخت نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تجھے سمندر پر تخت ابلیس نظر آتا ہے، تو اور کیا دیکھتا ہے؟ ابن سیاد نے کہا، مجھے دو سچے اور ایک جھوٹا، یا دو جھوٹے اور ایک سچا نظر آتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان کے اس کے پاس آنے کی وجہ سے اس پر معاملہ خلط ملط ہو گیا ہے، اسے چھوڑ دو۔ یہ روایتیں صحیح مسلم کی ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حج یا عمرہ کے سفر پر روانہ ہوئے، ابن سیاد بھی اس سفر میں ہمارے ساتھ تھا۔ جب ہم نے ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو لوگ ادھر ادھر پھیل گئے اور میں اور ابن سیاد تنہا رہ گئے۔ اس کے بارے میں جو باتیں مشہور تھیں ان کے باعث میں شدید وحشت میں مبتلا ہو گیا۔ اس نے اپنا سامان اٹھایا اور میرے سامان کے قریب لا کر رکھ دیا۔ میں نے اس سے کہا، دیکھو گرمی بہت شدید ہے، بہتر ہے کہ تم اپنا سامان اس درخت کے نیچے رکھ دو۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ ابن سیاد نے اپنا سامان ابو سعید سے دور اس درخت کے نیچے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ ہمیں دکھائی دیا۔ ابن سیاد اٹھا اور جا کر بکریوں کے دودھ سے بھرا ہوا ایک بڑا برتن لے آیا۔ کہنے لگا، ابو سعید پیو۔ میں نے کہا، موسم سخت گرم ہے اور دودھ بھی گرم ہے، اس لیے میں نہیں پیوں گا۔ دراصل میں اس کے ہاتھ سے کچھ لینا اور پینا پسند نہیں کرتا تھا۔ ابن سیاد نے کہا، ابو سعید، لوگ میرے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں، مجھے دجال بتاتے ہیں، اس پر میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی درخت سے رسی لٹکا کر خود کو پھانسی دے لوں۔ اے ابو سعید، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کسی اور پر مخفی ہو تو ہو، لیکن تم انصار سے وہ پوشیدہ نہیں ہے۔ ابو سعید، تم حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے زیادہ علم رکھنے والے ہو۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ دجال بانجھ ہوگا
اس کی اولاد نہیں ہوگی جبکہ میری اولاد مدینہ میں موجود ہے؟ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتلایا کہ دجال مدینہ اور مکہ میں داخل نہیں ہو سکے گا جبکہ میں مدینہ سے آ رہا ہوں اور مکہ جا رہا ہوں؟ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں اس کی باتیں سن کر اسے معذور مان لیتا۔ اتنے میں ابن سیاد نے کہا، اللہ کی قسم میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ دجال کی جائے پیدائش کون سی ہے اور وہ اس وقت کہاں ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں، میں نے کہا تمہارے لیے دن بھر ہلاکت اور بربادی ہو۔ اس سلسلے کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، قرض میں ہیں، بے روزگار ہیں، محتاج ہیں، ان کی مدد فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں کی، کشمیریوں کی، روہنگیا مسلمانوں کی اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، آپ ان کی جیسا بہتر سمجھے ویسی حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔